الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا لیکچر اردو کے ساتھ ساتھ چند اضافی اور اچھی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی رائٹنگ پر بھی تھوڑا تھوڑا روزانہ کے لیکچر میں کام کیا جائے تاکہ قدر رائٹنگ میں امپرومنٹ آ سکے۔ غور کیجیے گا، یہ ہمارا لیکچر ہے اردو 9th کے لیے، پیج نمبر 37 پر ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کم کام کرواؤں کلاس میں تاکہ آپ لوگ جو ہے ہوم ورک آسانی سے کر سکیں، تنگ بھی نہ ہو۔ مضمون کا نام ہے نصوح کا خواب، انورٹڈ کاماز میں ہے۔ توبۃ النصوح کتاب کا نام ہے، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مضمون اور کتاب ہمیشہ انورٹڈ کاماز میں آئیں گے، ان کے ارد گرد کامے ہوں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے کامے۔ اور اس کے علاوہ جب کسی مصنف کا نام لکھیں گے، یہ مصنف کا نام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی انورٹڈ کامہ نہیں ہے۔ اس کی آج آپ نے مشق کرنی ہے۔ یہ الف ڈالنا ہے آپ نے اس کے نیچے ایسے لکھ کر اپنے لیے اتنا ہی پیارا، یا گھر میں ابو یا امی کی رائٹنگ پیاری ہو تو ایسے ہی بالکل آپ نے بالکل سٹریٹ الف ڈالنا ہے، ترچھا ورچھا نہیں کرنا۔ بعض اوقات بچے ٹیڑھا ڈالتے ہیں، بعض اوقات بچے اپنی طرف سے ایسا کرتے ہیں، یا ایسا الف ڈالتے ہیں، یا ایسا الف ڈالتے ہیں۔ یہ سب طریقے درست نہیں ہیں۔ آپ لمبا مطلب پوری پیج کی جو 2 لائنیں ہیں، یہ اوپر والی لائن ہے اور یہ نیچے والی لائن ہے، اس کے اندر مکمل الف ڈالیں۔ پھر یہ دیکھیں بے کو دیکھیں، یہ حصہ، پھر یہاں سے اس جگہ سے تھوڑا سا گول کر کے لمبا لے کے جائیں دوسری طرف، اور پھر اوپر لے جائیں۔ اس سیدھ کا بھی خیال رکھیں، نقطے کا خیال رکھیں کہ بالکل درمیان میں ہو۔ جیم کو دیکھیں ایک بار، پھر یہ یہاں سے پھر سیدھا ایسے ہے، اور یہاں سے ایسے گول کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا ایسے اوپر کی طرف لے کر آئیں اور درمیان میں جیم ڈالیں۔ اس کے بعد دال ہے، ایک بڑی دال ڈالا کریں ایسے۔ مطلب اب اس حصے میں بھی غلطی کرتے ہیں بعض بچے، بے جو ہے وہ ایسا لکھتے ہیں، بعض جو ہے وہ ایسا لکھتے ہیں۔ یہ سارے درست طریقے نہیں ہیں۔ یا جیم کو جو ہے نا ایسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بنانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یا دال بہت چھوٹا ڈالتے ہیں ہم لوگ، یا ایسے ٹرائنگل بنا لیتے ہیں، تو کوشش کیجیے کہ پورا دال اس طرح بنے۔ اس کی مشق کرنی ہے آپ نے، تقریباً یہ 5 ٹائمز آپ نے اس کو لکھ کر نوٹ بک پر لکھ کر آپ نے اس کی پکچر بھی سینڈ کرنی ہے۔ نیچے ہوم ورک ہے، وہ تو معمول کا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر ریڈ یا گرین قلم کے ساتھ تحریر کرنے ہیں، اس واٹس ایپ نمبر پر بھیجنے ہیں آپ نے۔ ایک غلطی آپ کرتے ہیں کہ ہم بے شمار معنی لکھ کر بھیجتے ہیں، آپ کا پیج کلیئر ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر کم معنی ہوتے ہیں، یہ سارے معنی لکھا کریں۔ ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 37 پر۔ 37 نمبر پیج کی دوسری لائن ہے کہ نامہ اعمال کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بجائے کی جگہ تعزیرات ہند کی بجائے تعزیرات ہند کی جگہ۔ اب دنیا میں تو تعزیرات ہند ہی کام آتی ہے، یعنی ہم تو اس چیزوں کو یا ہماری فزکس، کیمسٹری یا اردو انگلش کی کتابوں کا ذکر کر لیں، وہ چونکہ مولوی نذیر احمد تھے تو انہوں نے تعزیرات ہند کے ساتھ ان کا کام تھا۔ ان کی کتاب ہے، آپ کا پریویس نالج ریکال کرتا ہوں، جس پر انگریز حکومت نے خوش ہو کر انہیں تحصیلدار بنا دیا تھا۔ ایک اچھا MCQ بھی ہے یہ۔ نامہ اعمال میں اب قیامت کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نامہ اعمال میں یہ کام نہیں آئے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نذیر احمد جب زندگی میں بات کرتے تھے تو وہ تعزیرات ہند کے حوالے دیا کرتے تھے۔ حوالہ کس کو کہتے ہیں؟ حوالہ یہ ہے کہ جب آدمی بات کرتا ہے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شعر، قول، آیت اور حدیث پیش کرتا ہے، اسے حوالہ کہتے ہیں۔ جیسے میں اگر کوئی بات ابھی پروف کرنا چاہوں تو میں کوئی آیت پیش کر دوں، میری یہ آیت پیش کرنا اصل میں کیا ہوگا؟ حوالہ ہوگا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد زندگی میں تو تعزیرات ہند سے حوالے دیتے تھے، لیکن موت کے بعد اب تعزیرات ہند کے حوالوں کی بجائے کیا چیز استعمال ہو رہی ہے؟ نامہ اعمال میں قرآن کی سورتوں اور آیتوں کا حوالہ چلے گا۔ یہ کیسا حوالہ؟ یہ ایسا حوالہ کہ اب ان نصوح کے باب کے گناہ سامنے ہیں اور ان گناہوں کی سزا کے لیے قرآن میں حوالے موجود ہیں، یعنی قرآن میں جگہ جگہ ان گناہوں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔
جو بھی گناہ کیا تو قرآن نے نامہ اعمال میں وہ اس گناہ کا ذکر کر دیا نامہ اعمال میں، اور قرآن کی کوئی آیت ساتھ پیش کر دی کہ یہ تمہارا گناہ ہے اور یہ ہم نے تمہیں دنیا میں قرآن بھیجا تھا، قرآن میں یہ لکھ دیا تھا کہ اس کی یہ سزا تمہیں ملے گی۔ تعزیرات ہند تو دنیا کے مجرموں کو ان کے گناہوں سے بچانے کا بتاتی ہے کہ وہاں پر تو حوالہ پیش کرتے ہیں کہ یہ فلانا گناہ تم نے کیا ہے تو تمہیں اب کیا ہوگا، یہ جرم کا حوالہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہیں اب یہ سزا ملے گی۔ لیکن یہاں پر اب قرآن جو ہے وہ تعزیرات ہے، اور قرآن جو ہے وہ پورا قانون کی کتاب ہے کہ دنیا میں جو گناہ اور جرم کرو گے ان کی یہ سزا ملے گی۔ متعجب ہوا، نصوح حیران ہوا، نصوح کا حیران ہونا ہے، بیٹا متعجب ہوا، باپ سے پوچھا، دریافت کیا، یا حضرت اے میرے والد محترم، تمام جرموں جو گناہ آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہیں مرتکب، یعنی یہ آپ نے کیے اتنے گناہ؟ تو باپ نے جواب دیا، سب کا، تمام میں نے کیے ہیں، یعنی انکار نہیں ہے، سب کا، یعنی یہ سارے کے سارے میرے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا، حضور حاکم اللہ تعالیٰ، جج منصف، حضور ان کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اقرار کر چکے؟ آپ نے مان لیا کہ یہ گناہ میرے ہیں؟ دنیا کی عدالت میں یہ ہوتے ہیں نا، دنیا کی عدالت میں جج کے سامنے جا کر کیا کرتے ہیں لوگ؟ جج کے سامنے یا جج کے حضور جا کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جج بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اقرار ہی نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے وہ نصوح کہتے ہیں کہ اقرار تو نہیں کر دیا کہیں آپ نے۔ باپ نے کہا، انکار یعنی نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں ہے، انسان اب ایسا نہیں کر سکتا، خدا کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا۔ گنجائش کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میری مخالفت میرے ان جرائم کو ثابت کرنے کے لیے گواہی جرم کو دیکھنے والے لوگ عدالت میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ گناہ ہوا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو جرم کو دیکھ کر اس مجرم کے خلاف ثبوت فراہم کرتے ہیں، ان کو گواہ کہتے ہیں، اور ان کی یہ ثبوت فراہم کرنے والی صلاحیت کو گواہی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں گواہی اتنی وافر ہے، ایک دو گواہ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہیں، کہ اگر میں انکار بھی کروں، تم کہتے ہو کہ انکار کر دیتا، فرض کرو میں نہ مانوں تو پذیرائی نہیں ہو سکتی، اللہ پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا میرے انکار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور اب جو ہے وہ گواہی پیش کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ بیٹا کہتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آیا یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت، آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ تو یہ اصل میں لوگ نہیں ہیں، آپ کی مخالفت یعنی خلاف گواہی دینے پر آمادہ ہیں، گواہی کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو باپ نے کہا، اول سب سے پہلے تو دو، تعداد میں دو ہیں، کرامن کاتبین۔ اچھا MCQ ہے، کرامن کاتبین اپنے نام سے ثابت ہے کہ یہ دو ہیں، یہ دو فرشتے ہیں، کاندھے پر بیٹھے ہوتے ہیں، نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے گواہی تو ان کی چل رہی ہے۔ اب گواہ دیکھیں کتنے مضبوط گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں۔ اب فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، تو نیکی اور بدیاں لکھتے ہیں۔ اور ان کی تعریف کیا بیان کی ہے نصوح کے باپ نے؟ ایسے ہیں، اس قدر تیز ہیں اور ایکوریٹ ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی کہ میرا کوئی فعل، میرا کوئی بھی کام ان سے مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے۔ جتنی باتیں کہتے ہیں ان دونوں فرشتوں نے، جو باتیں میرے خلاف گواہی کے طور پر کی ہیں، پتے کی باتیں ہیں، سب کی سب درست ہیں، ان میں سے ایک بھی غلط نہیں ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ یہ گواہی میں کیا بول رہے ہیں؟ میرا روزنامچہ عمری کیا ہے؟ ساری زندگی عمری، صبح سے شام روز، صبح سے شام اور رات دن، روزنامچہ میں نے جو عمل کیا سب کا حال جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، لکھتے گئے، ایک ایک چیز لکھ لی ہے۔ اب قیامت میں جو میں اس کو دیکھتا ہوں کس کو؟ فرشتوں کے بتائے ہوئے میرے گناہ جو ہیں اس کو دیکھتا ہوں، تو کیا پاتا ہوں؟ حرف بہ حرف صحیح ہے، ہر ایک چیز درست ہے۔ اب میں کیسے انکار کروں؟ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ انکار کر دیتے، تو بتاؤ میں کیسے انکار کروں؟ اب گواہی نمبر 2، گواہی نمبر 1 یہ ہے، اور گواہی نمبر 2 کیا ہے؟ میرے اعضاء عضو کی جمع ہاتھ، اس سے ہم اچھے اعمال بھی کریں گے، برے بھی۔ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے،
پاؤں ہم نے اپنے پاؤں سے کسی غلط راستے پر چلے ہیں یا مسجد کی طرف چلے ہیں تو پاؤں گواہی دیں گے کہ نیک راستے پر گیا تھا یا برے راستے پر گیا تھا. آنکھ نے اچھا دیکھا یا برا دیکھا یہ گواہی دیں گے. کان نے اچھا سنا یا برا سنا, منہ نے اچھا کھایا حلال کھایا ذائقہ زبان نے یا حرام کھایا, زبان نے سچ بولا یا جھوٹ بولا, یہ سارے اعضاء اس وقت خود گواہی دیں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں. کوئی میرے کہنے کا نہیں. یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگا ہے. اب دنیا میں دیکھیں, دنیا میں یہ ہاتھ میرے کہنے کا ہے, جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتا ہے, ہر بات یہ میرے کہنے پر کرتے ہیں. میری زبان ہے میرے کہنے کا ہے, میری کان ہے میری مرضی کے ہے, ساری چیزیں دنیا میں میری مرضی کے ہیں. اور موت کے بعد میرے کہنے کا نہیں, اب میری بات کوئی نہیں مانتا. اب میں کہتا ہوں یار تم میرے ہاتھ ہو, اب میرے خلاف گواہی مت دو, وہ نہیں مانتے. سب کے سب یعنی میرے اعضاء مجھ سے منحرف ہو گئے, مجھ سے مڑ گئے, انکاری ہیں, میری مخالفت اور میرے خلاف گواہی دینے کے لیے آمادہ ہیں, تیار ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میری تزدیل آج قیامت میں ان اعضاء جن سے میں نے برائیاں کی تھیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے غلط کام کیا تھا. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا تھا تو میری تزدیل ہو رہی ہے مجھے ذلیل کرنے کے لیے. سب کے سب کمر بستہ ہیں, تیار بیٹھے ہیں. بیٹا کہتا ہے کچھ وجہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیوں آپ کی مخالفت ہو رہی ہے, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. باپ جب سے دنیا کو چھوڑا ہے یعنی میں فوت ہوا ہوں, قبر کی حوالات میں ہوں. عزیز طلبہ پہلے یہ دنیا کا آپ یہ سمجھے نا, اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے, پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے تو پولیس کی جو قید ہے نا, جو اسٹیشن پولیس اسٹیشن ہے, تھانہ جس کو کہتے ہیں, تھانہ میں ایک چھوٹا سا قید خانہ ہے. یہ قید خانہ جو ہے نا اس میں حوالات, اس کو حوالات کہتے ہیں. اس میں رکھے والے آدمی کو ملزم کہتے ہیں. ملزم یعنی اس پر الزام ہے. الزام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ثابت نہیں ہوا ہے, ثابت نہیں ہوا جرم, الزام ہے, جرم ثابت نہیں ہوا. جب اس کو پولیس اپنے پاس نہیں رکھ سکتی, اس پر جو ہے یہ الزام جو لگا ہوا ہے, اس کے بعد اس کو عدالت لے کر جاتی ہے. عدالت لے کر جاتی ہے تو عدالت اس پر فیصلہ کرتی ہے. نمبر 1 یا تو بری ہو جاتا ہے, بری ہونا یعنی معاف ہو جانا, معاف ہوگا تو پھر گھر چلا جائے گا. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے. مجرم ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. اب آپ کو جو میں فرق بتا رہا تھا وہ اس جیل یعنی قید خانے کا اور اس حوالات کا ہے. یاد رکھیے گا کہ حوالات کیا ہے, حوالات پولیس اسٹیشن میں جو چھوٹا سا ایک سیل ہے جس میں کچھ دن کے لیے پولیس اس کو رکھ کر اس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کرے گی. دنیا بھی ایسے ہی ہے, دنیا بھی ایسی. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ قبر ہے. یہاں پر فرشتے کیا ہیں, فرشتے جو ہیں وہ یہاں پر کیا ہیں, پولیس ہیں. اس قبر کے بعد اسے عدالت میں لے جایا جائے گا اللہ کے سامنے. یا وہ بری ہو جائے گا جنت چلا جائے گا, یا وہ ثابت ہو جائے گا جب جرم تو اس کو پھر کیا دوزخ کا عذاب سہنا پڑے گا. یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. تو اب دیکھیں اس چیز کا ذکر ہو رہا تھا کہ میں قبر کی حوالات میں ہوں یعنی قبر کی قید میں ہوں. تنہائی سے جی گھبراتا ہے, میں تنہا ہوں, یہاں پر اکیلا ہوں اور جی گھبراتا ہے, اداس ہوں. حوالات میں سختی ہے اور قبر بھی تکلیف دہ جگہ ہے. پولیس اسٹیشن کی جو حوالات ہے وہ بھی تکلیف دہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. بیان نہیں کر سکتا, ناقابل بیان ہے. یہ ابھی قبر ہے, ناقابل بیان ہے مگر صبح و شام. لیکن میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس سے ایک مجرم کو لے جایا جاتا ہے صبح و شام, ہر وقت, ہر روز, ہر دن آتے جاتے معمول بنا ہوا ہے. جیل خانہ قبر کے بعد دوزخ جو ہے کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے. وہاں باہر سے ہم لوگ گزرتے ہیں, اندر جیل میں ڈالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں یعنی دوزخ میں جب تکلیفات دیکھتا ہوں, لوگوں کی سزائیں دیکھتا ہوں تو دیکھ کر ہوش اڑ جاتا ہے, بہت پریشان ہو جاتا ہوں. اور غنیمت معلوم ہوتا ہے, قبر کو بھی اچھا سمجھتا ہوں کہ اس دوزخ سے یہ قبر ہی اچھی ہے. کاش ایسا ممکن ہوتا ہمیشہ کے واسطے یعنی ہمیشہ کے لیے حوالات یعنی قبر میں رہنے کا حکم ہو جاتا کہ یہ قبر میں ہی رہے, کہ یہ آدمی کیونکہ دوزخ میں زیادہ تکلیف ہے, رہنے کا حکم ہو جاتا. بیٹا بات کرتا ہے, بیٹے نے بات کی, بھلا کس طرح کہ ہم کیا کریں اے ابو آپ کے لیے, اس مصیبت میں آپ جو حوالات اور اس کے بعد جیل جائیں گے کام آ سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں. یہاں پر عزیز طلبہ
جو لوگ ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے والدین ہیں یا دادا دادی ہیں یا پھپھا پھوپھی، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ہم کیسے کام آ سکتے ہیں، زندہ لوگ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ بتایا۔ باپ مرا ہوا ہے، اس نے جواب دیا دعا، یہ واحد ٹول ہے۔ زندہ لوگ مرنے والے کے لیے دعا کریں۔ دو صورتیں، نمبر ایک عاجزی کے ساتھ اللہ کو بڑا اور خود کو انتہائی چھوٹا مان لیں اور اقرار کر لیں کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ اے اللہ میں عاجز ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود کچھ نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لیے، آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور خلوص کے ساتھ دعا کی جائے، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو کیا عجب ممکن ہے، باپ کہتے ہیں، مفید ہو، فائدہ ہو۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا، ابھی میرے ہمسائے میں ساتھ والی قبر میں ایک شخص یعنی مردہ پڑا تھا، اس کی رہائی کا حکم ہو چکا ہے، یعنی آزاد ہوا ہے، مطلب گناہ معاف کر دیے گئے، جنت چلا گیا ہے۔ الزامات تھے اس پر بھی، گناہ اور جرم اس نے بھی کیے تھے، جہاں اگر ہم ایک طرف دیکھیں اللہ کا انصاف یعنی درست فیصلہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، کامل ہے، مکمل ہے، غلطی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، تو دوسری طرف اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف کیا ہے، رحم ہے، معاف کرنے کی صلاحیت ہے، ترس بھی کھاتا ہے، اور یہ کیا ہے، پرلے سرے کا ہے، بے حد ہے، بہت زیادہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا لیکچر یہاں پر وائنڈ اپ ہوا، لیکچر طویل ہو جاتا ہے، معنی بتائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کم کام کروا رہے ہیں، تھوڑا کام کروا رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا کام جب آپ اس کو نوٹ کریں گے اور لیکچرز پر معنی بک پر معنی لکھ کر ہمیں بھیجیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کتاب مکمل طور پر گرین یا ریڈ ہو چکی ہوگی، اور یقیناً یہ آپ کے امتحانات میں کام آئے گا۔ آپ آگے جب اس بک کو، اس ٹیکسٹ کو ریڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس کے معنی لکھے ہوئے ہوں گے، اور کوئی بھی بات آپ سے جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جو سمجھ سے باہر ہو۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔